بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مدثر مجید چودھری، ایک اور نئے پروگرام باشعور پاکستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، تعلیم کا شعبہ کسی بھی ملک کی ترقی میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس کسی بھی ملک کی خوشحالی کا اندازہ اس کے لٹریسی ریٹ سے لگایا جا سکتا ہے۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ جو شخصیت جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے، اس کا تعلق بھی جو ہے تعلیم کے شعبہ کے ساتھ ہے۔ تو میں آج کی جو پرسنالٹی ہے ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ راؤ محمد اقبال صاحب پرنسپل MC ہائر سیکنڈری اسکول کوتوالی روڈ فیصل آباد ہیں۔ بھی پچھلے 17 سال سے اسی اسکول میں بطور پرنسپل اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ فیصل آباد میں گریڈ 20 کے آفیسر ہیں۔ بیسکلی PPSC کے تھرو ان کی سلیکشن ہوئی تھی، اور 1988 میں انہوں نے اسٹیٹسٹکس یعنی شماریات میں MSc کی ڈگری ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے حاصل کی۔ اس کے بعد 1989 میں ان کی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں جو PPSC کے تھرو سلیکشن ہوئی، لیکن بعد ازاں آپ نے ریزائن کرتے ہوئے بطور SS سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے طور پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو منتخب کیا۔ اس کے بعد 13 سال تک گورنمنٹ ہائی اسکول ڈجکوٹ میں بطور ٹیچر فرائض سر انجام دیے۔ اس کے بعد 2005 سے لے کر اب تک MC ہائر سیکنڈری اسکول میں بطور پرنسپل تعینات ہیں۔ اگر ہم ان کے جو ادر اچیومنٹس ہیں ان کے بارے میں دیکھیں تو بیسکلی الیکشن کمیشن آف پاکستان اور الیکشن کمیشن آف فیصل آباد آفس میں 2005 سے لے کر اب تک اسسٹنٹ رجسٹریشن آفیسر کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد CTSC کلسٹر ٹریننگ اینڈ سپورٹس سینٹر کے ہیڈ ہیں۔ فیصل آباد بورڈ BOG کے ممبر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اس وقت آپ کے انڈر 15 سے زیادہ اسکول کام کر رہے ہیں۔ پرائیویٹ اسکول رجسٹریشن کمیٹی کے کنوینئر ہے۔ تو چلتے ہیں سر راؤ محمد اقبال صاحب کی طرف۔ سر ویری وارم ویلکم ہیئر ان آور پروگرام۔ تھینک یو جی، شکریہ آپ کا۔ سو جیسا کہ سر ہم اس پروگرام کا جو ہے مین کے اس کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں، پوائنٹس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اس پرسنالٹی کے بارے میں، ان کی جو ابتدائی تعلیم ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور آپ کے کون سا ایسا ٹیچر تھا جس سے آپ بہت زیادہ انسپائرڈ تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیدائش تو ایک ایسے قصبے میں ہوئی تھی جہاں پہ نہ پانی تھا نہ بجلی تھی، تو لیکن میرا براٹ اپ جو وہ فیصل آباد میں ہوا۔ میرا تعلق سرگودا کے ایک قصبہ ساہیوال سے تھا۔ وہاں سے جو ہے ہم ادھر والد صاحب کے ساتھ جو ہے وہ شفٹ ہو گئے فیصل آباد میں۔ تو یہاں پہ مجھے جو تعلیمی ادارہ میسر آیا وہ تھا کارپوریشن کا پرائمری اسکول، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم ٹاٹین ہیں، یعنی ٹاٹ کے اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں، لیکن ہم تو ٹاٹ والے اسکول میں بھی نہیں پڑھے تھے، بلکہ بغیر ٹاٹ کے اسکولوں میں پڑھے ہوئے تھے۔ اپنے گھر سے اپنے بیٹھنے کا سامان لے کے جاتے تھے اور اسی کے اوپر بیٹھتے تھے، اور واپسی پر اسی کو واپس لے کے آ جاتے تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے 5th کی پاس آؤٹ ہوئے تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پہ اسکول میں کوئی سیلیبریشن ہو رہی ہے، اور پتہ یہ چلا کہ صرف 5th کلاس کو جو ہے وہ ٹاٹ دیے جا رہے ہیں۔ تو وہاں پہ خوشی کی لہر تھی کہ بیٹھنے کے لیے انتظامات ہو گئے۔ وہاں پہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہت ویک ہوتا تھا، لیکن وہاں پہ جو ہمارے ٹیچر تھے وہ بڑے کمیٹڈ ہوتے تھے۔ اور وہاں پہ ایک ہمارے کرسچن ٹیچر تھے جن کا نام ابھی تک ہمیں یاد ہے، وہ ولیم تھے، سر ولیم۔ وہ 7 چک سے آیا کرتے تھے، سائیکل پہ آیا کرتے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ وہ سب سے پہلے وہاں پہ اسکول میں پہنچا کرتے تھے۔ وہ ڈیوٹی لوگ تھے، کمیٹڈ تھے، اور ان کا مقصد جو تھا وہ بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہی تھا، اس کے علاوہ ان کا کوئی مقاصد نہیں تھے۔ اور وہ بچوں سے پیار بھی کرتے تھے، ظاہر ہے ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے بچے کو جب کچھ سکھانا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ میرا پرائمری کا سفر اس طرح سے طے کیا میں نے۔ اور سر آپ کیسے طالب علم تھے؟ اس کے ساتھ ایک اور ایڈیشنل کوسچن ہے کہ آپ کیسے طالب علم تھے ٹیچرز کی نظر؟ اس لیول پہ میں نے کبھی اپنے آپ کو اسیس نہیں کیا تھا کہ میں طالب علم کس لیول کا ہوں، یا اس وقت یہ بھی کیٹیگری نہیں ہوتی تھی کہ بچے جو ٹاپر کیسے ہوتے ہیں، کوئی کمپٹیشن ایسا نہیں تھا۔ جسٹ ایسے تھا کہ کلاس کو پاس آؤٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اگلی کلاس میں چلے جانا ہے۔ اور 5th تک میں ایک نارمل طالب علم تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے مڈل کے لیے میں سوئچ آف ہوا، کیونکہ یہ پرائمری تک اسکول تھا۔ پھر کارپوریشن کا اسکول میسر آیا، وہ جو ہے وہ مڈل تک تھا، وہاں سے میں نے مڈل پاس کیا۔ اور پھر اس کے بعد مجھے موقع ملا اسکول میں داخلے کے لیے، وہ تھا گورنمنٹ LCM ماڈل ہائی اسکول سمندری روڈ۔
اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے ایڈمیشن لیا تو خوش قسمتی کہہ لیں یا بدقسمتی کہہ لیں کہ وہاں پہ مجھے کوئی ٹیچر جو یہ تھا سائنس کا میسر نہ ہوا، اور ہم 2 سال تک یہ ترستے رہے کہ ہمیں کوئی ٹیچر ملے گا۔ اور وہاں پہ میں نے ایک ذہن بنایا کہ کبھی اللہ نے مجھے موقع دیا تو اگر میں پرنسپل لگوں یا میں ٹیچر لگوں تو میں کوشش کروں گا کہ یہ جو مجھے محرومی ملی ہے تو یہ کسی اور کے حصے میں نہ آئے۔ یہ خواہش تھی، جو دبی خواہش تھی۔ تو پھر یہ تھا کہ وہاں پہ بھی میں، کیونکہ ظاہر ٹیچر نہیں تھا سائنس کا کوئی، تو ہم نے اپنے طور پہ جو ہے تیاری کر کے جو ہے وہاں پہ وہ میٹرک کو پاس کر لیا، اور میری 2nd ڈویژن تھی، کوئی اچھے نمبر نہیں تھے، اور میرے گھر والوں کو اتنی خوشی تھی کیونکہ میں اکیلا ہی پاس ہوا تھا۔ میرے جتنے بھی کلاس میٹ تھے وہ سارے کے سارے فیل ہو گئے اور میں ہی پاس ہوا۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر میں نے اگلا سفر شروع کیا۔ میری والدہ کی بڑی خواہش تھی کہ یہ کالج لیول کی جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کرے اور زیادہ تعلیم حاصل کرے۔ پھر مجھے اسلامیہ کالج میں داخلہ مل گیا، میں نے وہاں سے نان میڈیکل میں اچھے نمبر سے جو ہے نان میڈیکل کیا۔ جب میٹرک میں تھا تو مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید میں پڑھنے والا نہیں ہوں یا میرے مارکس کم ہیں تو پتہ نہیں میں آگے پڑھ پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا۔ لیکن بعد میں جب میں نے FSC جو ہے وہ اچھے نمبروں سے کی تو کچھ نمبروں سے میرا جو ہے وہ انجینئرنگ یونیورسٹی سے داخلہ رہ گیا، تو لیکن نمبر اچھے تھے، میٹرک کی نسبت بہت اچھے نمبر تھے۔ پھر مجھے موقع ملا کہ میں گورنمنٹ کالج دھوبی گھاٹ، جو کہ آج کل GC یونیورسٹی کے نام سے جانا پہچانا جا رہا ہے ادارہ، وہاں پہ میں نے BSc میں داخلہ لیا۔ تو وہاں پہ میں نے BSc کو ٹاپ کیا، اوورآل میں نے کالج بھی ٹاپ کیا۔ تو وہاں پہ جا کے مجھے پتہ چلا کہ میرے اندر ٹیلنٹ ہے جو چھپا ہوا تھا۔ شاید یہ تھا کہ کیونکہ مجھے فیکلٹی اچھی میسر نہیں تھی ابتدائی دنوں میں، اگر میٹرک میں بھی اچھے ٹیچر میرے پاس اویلیبل ہوتے، مجھے میسر ہوتے، تو شاید میں اچھی پرفارمنس جو ہے وہ شو کرتا۔ وہاں پہ جا کے جب میں نے جو گورنمنٹ کالج ٹاپ کیا تو وہاں سے جا کے مجھے احساس ہوا کہ میرے اندر کچھ ہے۔ تو پھر کوشش تھی کہ میں قائد یونیورسٹی میں جاؤں، لیکن وہاں پہ میں کسی طرح سے داخلہ نہیں لے پایا۔ وہاں پہ اس وقت مارکس کے بجائے ڈویژن لیول پہ جو ہے میرٹ بنتا تھا۔ تو پھر میں نے جو ہے MSc جو ہے یہاں سے ایگریکلچر یونیورسٹی سے کی، کیونکہ مجھے یہ فیزیبل لگتا تھا۔ ایک تو یہ کہ میں فیصل آباد سے میرا تعلق تھا، دوسرا یہ کہ ایک سیشن جو ہے نا پہلے یہاں پہ ایڈمیشن ہوتا تھا، پورا 1 سال بچ جاتا۔ تو وہ سال بچانے کے چکر میں نے یہاں پہ داخلہ لیا، اور وہیں یہاں پہ بھی میں اسکالرشپ ہولڈر تھا یونیورسٹی میں بھی۔ تو جیسے میں پاس آؤٹ ہوا تو پھر جاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو جاب جو ہے وہ بہت جگہوں پہ ہوئی، جس میں نیشنل بینک میں بھی ہوئی، اکنامک افیئر میں بھی ہوئی، ایگریکلچر میں بھی ہوئی۔ مجھے ایگریکلچر جو ہے پھر مجھے جوائن کرنا پڑا۔ سیالکوٹ میں میری پہلی تعیناتی تھی، لیکن 6 ماہ کے اندر اندر جو ہے وہ میری طبیعت کیونکہ ایسی تھی کہ میں کام کرنے والا بندہ تھا، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ویلے بندوں کا کام جو ہے ڈپارٹمنٹ ہے، اور واقعی ایسا تھا۔ مجھے وہ میرے سبارڈینیٹ کہتے تھے، سر آپ یہاں پہ کیا لینے آتے ہیں، تو آپ گھر جا کے ریسٹ کریں۔ میں گھر آتا تھا تو گھر والے کہتے تھے کہ آپ جاب کیوں نہیں کر رہے، تو میں عجیب سی کشمکش میں تھا، اور میں بس اللہ سے اب یہ دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ مجھے یعنی کوئی ایسا شعبہ دے دے، اور اسپیشلی کہ میں ایجوکیشن میں جانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میرے اندر وہ جو محرومی تھی اپنی زندگی میں اس کا کوئی ازالہ کرنا چاہ رہا تھا۔ تو لکیلی مجھے جو ہے وہ یہ اطلاع ملی کہ آپ کی سلیکشن جو ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہو گئی۔ یہ ہمارا ایک پہلا بیچ تھا، اور یہ گورنمنٹ کی ایک نئی اسکیم تھی جس کو ہائر سیکنڈری اسکول کی اسکیم کہتے ہیں۔ وہاں پہ ایز اے سبجیکٹ اسپیشلسٹ بہت سارے دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ فوری طور پہ اس کو جوائن کر لیں، کیونکہ اس کے اندر پروموشن بہت زیادہ ہے اور آپ جو ہے نا اس میں کافی گین کریں گے۔ تو میں نے بھی فوری طور پہ وہاں سے ریزائن کر کے، کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت تھوڑا تھا، ریزائن کر کے پھر میں نے شعبہ تعلیم سے منسلک ہو گیا، اور اس دن سے لے کے آج تک جو ہے الحمدللہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں اچھا پرفارم کروں اور لوگ جو ہیں یہ کہیں کہ یہ واقعی ایجوکیشن میں کوئی کام کیا جا رہا ہے۔